بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر اور آذربائیجان نے پاکستان کے اندر مختلف شعبوں میں 5 ارب ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا ہے۔ قطر، آذربائیجان، سعودیہ، گلف کنٹریز تمام کے تمام سی پیک کے بعد پاکستان کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ جاننے کی کوشش کریں۔ ناظرین، سٹاک ایکسچینج کی تیز رفتار ترقی، IMF اور ورلڈ بینک کی طرف سے پاکستان پر اعتماد کے اظہار، سی پیک انویسٹمنٹس میں تیزی اور انفراسٹرکچر کی بہتری کے ساتھ ساتھ پاکستان میں نظر آنے والے موجودہ سیاسی استحکام نے دنیا بھر کے ملکوں اور کاروباری کمپنیوں کو پاکستان کی طرف راغب کیا ہے، اور آئے دن آپ کو اچھی خبریں مل رہی ہیں۔ آپ کا سٹاک ایکسچینج آپ کی معیشت کی عکاسی کر رہا ہے۔ ایسی ہی ایک خبر قطر اور آذربائیجان کی طرف سے حالیہ سرمایہ کاری کا اعلان بھی ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ انہوں نے سعودی عرب اور قطر کے رہنماؤں کے ساتھ بہت نتیجہ خیز ملاقاتیں کی، جن میں شمسی توانائی، مائننگ، معدنیات اور IT کے شعبوں جیسے مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کا ایک وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا، کیونکہ قطر نے 3 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ میاں شہباز شریف نے کہا کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے بھی ایک ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ سعودیہ میں IT کی تربیت یافتہ کارکنوں کے لیے بے پناہ مواقع موجود ہیں، اور سعودیہ چاہتا ہے کہ پاکستان سے ہنرمند افراد کو سعودی عرب بھیجا جائے، کیونکہ انہیں IT ماہرین کی ضرورت ہے۔ ناظرین، حال ہی میں UK کی گورنمنٹ اور دبئی کے ایک ایجوکیشنل ادارے نے مل کر پاکستان میں جو 280 سکل سینٹرز کھولنے کا اعلان کیا تھا، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ پاکستان سے ہنرمند افرادی قوت تیار کر کے گلف اور UK بھیجی جائے۔ خاص طور پر UK میں نرسنگ کے حوالے سے بڑی ڈیمانڈ ہے، UAE اور گلف میں بھی ڈیمانڈ ہے، لیکن یہاں پر IT اور ان شعبوں کی زیادہ ہے۔ اب سعودیہ کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آنے کے بعد ہنرمند افراد کے ڈیمانڈ میں مزید اضافہ ہوگا، اور ہمارے نوجوان نہ صرف اندرونی ملک بلکہ بیرونی ملک اچھا روزگار حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ اس کے علاوہ ملکی معیشت میں بہتری کے لیے وہ کلیدی کردار بھی ادا کر پائیں گے۔ قطر کی حکومت نے پاکستان میں IT پارکس قائم کرنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا ہے۔ میاں شہباز شریف نے کابینہ کو آذربائیجان کے ساتھ تجارتی تعلقات کے بارے میں بھی بتایا، اور کہا کہ دونوں ممالک نے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کو 2 ارب ڈالر تک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان یہ بات آذربائیجان کے صدر الیہام علیوف کے پاکستان کے دورے کے دوران معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کی شکل میں طے پائی۔ ملاقات میں کابینہ کو ملک میں معاشی استحکام اور بیرونی سرمایہ کاری کی آمد پر بھی اعتماد میں لیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پالیسی ریٹ میں 250 بیسس پوائنٹس کی کمی کی ہے، اور اس کی کمی کے ساتھ شرح سود کو 17.5% سے کم کر کے 15% پر لایا گیا ہے۔ اس سے کاروباری سرگرمیاں بڑھیں گی، برآمدات میں اضافہ ہوگا اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ حکومتی کوششوں کی وجہ سے مہنگائی 38% سے کم ہو کر 7% پر آ گئی ہے، اور تمام قومی اور بین الاقوامی ادارے ملک میں معاشی استحکام کی تصدیق کر رہے ہیں۔ ناظرین، جب یہ کہا جاتا ہے کہ مہنگائی کی شرح 38% سے کم ہو کر 7% یا 7% پر آ گئی ہے، تو ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ بازار میں تو چیزیں اس طرح سستی نہیں ہوئی، تو اس کے لیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مہنگائی کی شرح سے مراد کیا ہے۔ ناظرین، یہ وہ تناسب ہے جس سے مہنگائی سالانہ بنیادوں پر بڑھ رہی ہو، یعنی کچھ عرصہ پہلے مہنگائی 38% سالانہ کے حساب سے بڑھ رہی تھی، اور اب 7% سالانہ کے حساب سے بڑھ رہی، یعنی مہنگائی کم نہیں ہوئی، لیکن اس کے بڑھنے کی رفتار ضرور کم ہوئی ہے، اور امکان ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ چیزوں کی قیمتیں کم ہو بھی سکتی ہیں، اور اب بھی یقیناً کچھ نہ کچھ چیزوں کی قیمتیں کم ہوئی ہوں گی، کچھ کی بڑھی ہوں گی اور کچھ کی کم ہوئی ہوں گی، لیکن اوورآل جو امپیکٹ ہے وہ 7% بڑھوتری کا ابھی بھی موجود ہے، جو کہ نیچے آنے کا امکان ہے۔ اسی طرح جس طرح اوپر اس کا ڈسکاؤنٹ ریٹ کا ذکر کیا گیا جو بینک کی طرف سے ہوتا ہے، شرح سود، وہ بھی مزید کم آنے کی، اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی سنگل ڈیجٹ یعنی 10% سے نیچے لانے کی ضرورت ہے، اور وہ نیچے آ سکتا ہے۔ اس سے پہلے وہ 22-23% سے 15% تک آ چکا ہے، تو اگر وہ بھی نیچے 10% سے نیچے چلا جاتا ہے تو ظاہر ہے اس سے کاروباری سرگرمیاں بڑھیں گی اور مہنگائی میں بھی یقیناً کمی ہوگی۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب کے اپنے حالیہ دورے کے دوران انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی شراکت داری کا ایک نیا باب کھلا ہے۔ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو میں شرکت کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے
تفصیلی بات کی، جنہوں نے پاکستان کے معاشی استحکام اور ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کی بھی سرمایہ کاری کا حجم بڑھے گا۔ ناظرین، ہم اپنی ویڈیوز میں بارہا اس بات کی نشاندہی کر چکے ہیں کہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک ہم ہر معاملے میں مغرب کی طرف دیکھتے رہے ہیں، اور تقریباً یہی چلن گلف کنٹریز اور سعودی عرب کا بھی رہا ہے کہ سعودیہ میں استعمال ہونے والا عام گھریلو فرنیچر تک بھی امریکہ سے آتا تھا، اور سعودیہ کا تیل صرف ڈالرز میں فروخت ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ڈالرز نے پوری دنیا پر راج کیا۔ اب یہ جو ڈالرز کا معاہدہ ہے یہ اب ختم ہو چکا ہے، اور الحمدللہ اس کی تجدید نہیں کی گئی۔ اب سعودیہ جو ہے وہ اپنا تیل دیگر کرنسیوں میں بھی فروخت کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے شمال میں موجود چین، روس اور وسط ایشیائی ریاستوں کی اربوں کی آبادی کے ساتھ ہمارا انٹریکشن نہ ہونے کے برابر رہا ہے۔ مشرقی ایشیا اور سارک ممالک کے ساتھ بھی ہم کوئی خاص کاروباری معاملات طے نہیں کر پائے، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ اب کم از کم ہم ریجنل کوآپریشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس میں تیزی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سعودیہ، گلف ممالک، روس، وسط ایشیائی ریاستیں اور جنوب کی طرف براعظم افریقہ، یہ سارے کے سارے چینی ویژن کے تحت ایک بلاگ میں اکٹھے ہو رہے ہیں، اور دنیا کے تقریباً 150 ملک مل کر BRI کے جو سی پیک کے ساتھ بڑا انیشیٹو ہے BRI کا چائنا کا، اس میں شامل ہو چکے ہیں، اور آپس میں یہ سارے مل کر مسائل کو حل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب یہ سارے ممالک اکٹھے ہوں گے تو بجائے اس کے کہ یہ ہر معاملے میں مغرب کی طرف دیکھیں، مغرب ان کی طرف دیکھے گا، اور یہ بھی خوشائند بات ہے کہ یہ جو چینی ماڈل ہے یہ بقائے باہمی پر یقین رکھتا ہے، اور مل جل کر کاروبار اور معیشت کی بہتری کی بنیاد پر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، نہ کہ مغرب کی طرح جنگی جنون والے ماڈل پر یقین رکھتا ہے جس نے دنیا کو جنگوں، نوآبادیاتی نظام اور علاقائی استحصال کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ انڈسٹری کو مغرب کا یہ ویژن تھا کہ انڈسٹری کو وہ جنگوں کی بنیاد پر چلاتے تھے کہ دو ممالک کے درمیان جنگ اگر چھڑ جائے تو ہماری یہ انڈسٹری جو ہے یہ ترقی کرے گی۔ یہ بنیادی طور پر پیچھے جو لابیز تھی وہ اس طرح کام کرتی تھی، اور اسی وجہ سے عراق کو تباہ کیا گیا، افغانستان کو تباہ کیا گیا، اور دیگر ممالک میں یہ مختلف، لیبیا کو دیکھ لیں، ویتنام میں، ایون امریکہ کے جو 7 ممالک ہیں، وینزویلا اور کیوبا، اور ان کو بھی امریکہ نے اسی طرح جنگوں میں الجھا کے رکھا تاکہ وہ ان کا جو ماڈل ہے وہ کامیاب رہے اور وہ اپنی چیزیں بیچتے رہے، ان کی انڈسٹری گرو کرتی رہے۔ اس وقت بھی جو انہوں نے کہا سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر امریکہ کا کنٹرول ہے، اور پوری دنیا کو وہ اس سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن چین اور دیگر ممالک اس میدان میں سوشل میڈیا میں بھی ان کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کو ابھی اس معاملے میں انہیں کو بڑی کامیابیاں نہیں ملیں، لیکن آگے چل کر یقیناً جب معیشت کا رخ مشرق کی طرف ہوگا تو باقی چیزوں کا رخ بھی مشرق کی طرف ضرور ہوگا۔ اس امید کے ساتھ کہ ہر آنے والا دن پاکستان اور دنیا سے غربت کے خاتمے اور خوشحالی کی طرف ایک اور قدم آگے کی طرف جائے، اجازت دیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ ہو سکے تو ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔